बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असफंद बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाहौर इचरा बाज़ार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक खातून पर नाउज़ बिल्लाह नामूस रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया। और इस वाक़या की जो तफसीलात हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाहौर इचरा बाज़ार में पाकिस्तानी चौक एक खातून को देखा जाता है जिन्होंने अरबी रस्मुल ख़त में लिखा गया एक डिज़ाइनर का एक कमीज़ पहना हुआ है, एक शर्ट पहनी हुई है जिस पर अरबी रस्मुल ख़त में हलवा लिखा हुआ था। देखने वालों ने जब इस खातून को देखा तो उन्होंने अपने हमराही साथियों से राब्ता किया और कहा कि एक औरत है जो इचरा बाज़ार में इस वक्त मौजूद है अपने शौहर के साथ, और उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उनके ऊपर अरबी ज़बान में या आयात नऊज़ बिल्लाह कुरानी आयात लिखी हुई हैं। तो जैसे ही ये औरत पाकिस्तानी चौक में इचरा बाज़ार एक फूड शॉप में अपने शौहर के साथ दाखिल होती है तो काफ़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और इस औरत को ये कहना शुरू कर देते हैं कि माज़अल्लाह तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं उन पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। व्यूअर्स, जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ पर जो 200 से 300 लोग इकट्ठे हो गए। ये इस किस्म के नारे लगाने शुरू कर दिए कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इसके अलावा उन लोगों ने इस औरत को कहा कि तुम यहीं पर अपने कपड़े उतारो और हमसे कोई और कपड़े लो और यहाँ से जाओ। अब मेरा कहना यह है कि मेरी एक ज़ाती राय, बीइंग अ मुस्लिम, मैं खुद एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अवेयर हैं दीन से और दीनी तालीमात से। क्या इस्लामी मुल्क में बग़ैर तस्दीक के ये सब कुछ करना जायज़ है? क्या इस तरह के वाक़यात इस्लाम की एक अच्छी छवि छोड़ रहे हैं? व्यूअर्स, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ किसी से भी नहीं, लेकिन सिर्फ कहना इतना है कि एक खातून जो दुबई से एक ड्रेस खरीदती है और अपने शौहर के साथ लाहौर के एक बाज़ार में शॉपिंग की नीयत से जाती है, वो ड्रेस पहनकर, उस ड्रेस पर लिखा हुआ है अरबी रसूमुल ख़त में हलवा, जिसका अरबी ज़बान में मतलब बनता है खूबसूरत। अच्छा, ये एक मॉडर्न खातून है जो दुबई में, ज़ाहिरी बात है, शॉपिंग करने जाती हैं, दुबई से जो कपड़े खरीद कर लाती हैं, मॉडर्न खातून है। उनके नज़दीक इन चीज़ों का कोई भी उनका माइंड सेट है, उन्होंने जो देखा कि अरब में इस तरह के फैशंस बहुत आम हैं। लेकिन हमारे चूंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई फैशन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये एक नई चीज थी, इसलिए अवाम ने जब उस औरत को देखा उन्होंने बगैर गौर किए, बगैर फहम किए उस औरत के उस ड्रेसिंग पर जो अरबी रसूमुल ख़त में हलवा लिखा हुआ था उसको कुरानी आयात समझ लिया। नाउज़ बिल्लाह, हम मुसलमान हैं और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई भी मुसलमान ऐसा काम करेगा। लेकिन जो हजूम इकट्ठा हो गया, हजूम ने इकट्ठे होने के बाद वहां पर उस औरत को जिस तरह से हरासा किया और उसको मारने के लिए वहां पर एक अजीब ही माहौल बन चुका था, अजीब ही एक फिजा बन चुकी थी। अगर एसपी एएसपी गुलबर्ग, शहर बानो नकवी मौका पर वहां ना पहुंचती और एक समझदार और ऑफिशियल एक तरीके से उस हजूम को हैंडल ना करती तो क्या होता? जहां तक मेरी एक जाती राय है कि वो हजूम जिस तरह मुश्तइल और बिखरा हुआ था
ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ اس عورت کو مار دیتے، جلا دیتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اس بڑی بہن سیدہ شہر بانو نقوی، جنہوں نے وہاں موقع پر پہنچ کر اس خاتون کی جان بچائی اور ہمارے ملک کی عوام کو یہ عقل و فہم دیا کہ یہ صرف اور صرف عربی رسوم الخط میں ڈیزائن کیا گیا ایک کرتا ہے، اس پر کچھ ایسا نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں لکھا ہوا تھا جس سے ہمارے اسلام کی توہین ہو، ہمارے قرآن کی توہین ہو یا ہمارے دین کی توہین ہو۔ ویورز، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن عرب، اگر آپ کا جانا عرب میں ہو، کافی لوگ حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے عرب جاتے ہیں، اگر آپ عرب میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر چیز کے اوپر جو کچھ بھی مینشن ہوتا ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے۔ وہاں پہ عورتوں کی جو ڈریسنگز ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں، وہاں کی عورتیں اکثر ایسے فیشن کرتی ہیں، لیکن آج تک وہاں سے کوئی ایسے واقعہ کی خبر نہیں آئی۔ میری جو ایک ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو، عدلیہ کو اس طرح کے کچھ قانون بنانے چاہیے، اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس سے عوام کو تحفظ ملے۔ اس موقع پر تو ایک بہادر خاتون اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ پہنچ گئی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ پہنچ سکتی، ان کو پہنچنے میں لیٹ ہو جاتی، تو ایک قیمتی جان کا ضیاع ہو جانا تھا۔ ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک مجبور اور اس وقت بے بس و لاچار ایک عورت ماری جاتی، اس کی جان چلی جاتی۔ خدا نخواستہ مشتعل جو ہجوم ہوتے ہیں اس قسم کے مذہبی فتوحات کی زد میں آ کر گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن میری خدارہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور ان کے علاوہ جتنے ہمارے افسران بالا ہیں، جتنے ہمارے عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب اس وقت لاہور کے، میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی قانون بنائیں تاکہ اس طرح وداؤٹ اینی ریزن یا وداؤٹ کوئی بھی کسی قسم کی تصدیق کیے بغیر، ہاں اگر کوئی بھی شخص، میں کہتا ہوں اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا بھی ہے تو قانون کا کام ہے اس کو سزا دینا، عوام کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں، ریاست کے قانون کو ہاتھ میں لیں اور کسی بھی بشر کو جا کے مار دیں بغیر تصدیق کیے کہ آیا وہ اس گناہ میں، اس جرم کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کسی قسم کی، کسی تشدد کی، کسی قسم کی، کسی بھی اس طرح کی خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں دی۔ میں کوئی عالم دین نہیں، لیکن بینگ اے مسلم میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام ایک بہت پیارا دین ہے، اسلام میں محبت پھیلانے کا حکم ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام اس طرح نہیں پھیلا کہ ہم تلوار لے کر کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، اور میں نے واقعہ دیکھا، مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آنا ہم لوگوں کے لیے انٹرنیشنل لیول پر یہ ہمارا ایک بہت ہی برا امیج میں کہہ سکتا ہوں، ہم لوگوں کے لیے ایک بہت برا ہے کہ لوگوں کے نزدیک جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ان لوگوں کو تو عربی کا مطلب نہیں پتا، عربی زبان کا تو ان کو اندازہ ہی نہیں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ آج کل 10 دن تک تو آپ لوگ دیکھتے رہیں گے کہ طرح طرح کے لوگ اب سٹیٹس لگا رہے ہیں، طرح طرح کی فنی ویڈیوز بن رہی ہیں اس چیز کے بارے میں، لیکن میں ان لوگوں سے بھی التماس کروں گا کہ کسی قسم کی کوئی فنی ویڈیو نہ بنائیں، کیوں؟ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔
خدا ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے۔ اور میں پھر سے ایک بار اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور جو خاتون سے معذرت کروائی گئی اس کے لیے بھی میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر خاتون کی معذرت نہیں بنتی تھی۔ اگر آپ اویئر ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو بالکل آپ کا حق بنتا ہے آپ آواز اٹھائیں کہ یہ ایک غلط واقعہ ہوا ہے، اس قسم کے لوگوں کو دین کا ٹھیکیدار نہ بننے دیا جائے، جو بازار میں سرے بازار جا کر کسی بھی عورت کو بغیر تصدیق کے کہیں کہ یہیں پر مردوں کے ہجوم میں تم کپڑے اتارو اور یہاں سے پھر جاؤ۔ بالکل غلط ہے، بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ کرم کرے، پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسلام کا خدا خود حافظ و ناصر ہے، ہم سب کا خدا حافظ و ناصر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔